آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو خفیہ دنیا کے پردے کو اٹھاتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ جاسوسی کی دنیا میں کیا کچھ ممکن ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور شاید آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ دنیا میں کوئی بھی راز محفوظ نہیں۔ سال 1940 کی بات ہے۔ دنیا دوسری عالمی جنگ کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسی دوران سوئٹزرلینڈ میں ایک چھوٹی سی کمپنی کا آغاز ہوا جس کا نام تھا کرپٹو اے جی۔ اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی کمپنی آنے والے دنوں میں دنیا کی سب سے بڑی جاسوسی مہم کا مرکز بن جائے گی۔ کرپٹو اے جی کا کام تھا خفیہ نویسی کے آلات بنانا۔ یہ وہ آلات تھے جن کے ذریعے حکومتیں، فوجیں اور خفیہ ایجنسیاں اپنے پیغامات کو خفیہ کوڈ میں تبدیل کرتی تھیں تاکہ ان کے راز محفوظ رہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ راز محفوظ تھے؟ 1951 میں امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کرپٹو اے جی کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی تفصیلات اتنی خفیہ تھیں کہ کمپنی کے زیادہ تر ملازمین کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ 1970 کے عشرے تک آتے آتے CIA نے کمپنی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب تصور کیجئے ایک ایسی کمپنی جو دنیا کے 62 ممالک کو خفیہ نویسی کے آلات فروخت کر رہی ہے۔ دراصل امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے زیر انتظام تھی۔ یہ ممالک اپنے انتہائی حساس پیغامات بھیجنے کے لیے ان آلات پر بھروسہ کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا خبر تھی کہ وہ دراصل اپنے تمام راز براہ راست امریکہ کو دے رہے تھے۔ CIA کے ایک خفیہ دستاویز میں اس منصوبے کو صدی کا انٹیلیجنس اسکوپ قرار دیا گیا۔ دستاویز میں لکھا گیا، غیر ملکی حکومتیں امریکہ اور مغربی جرمنی کو اچھی خاصی رقم ادا کر رہی تھی تاکہ ان کے انتہائی خفیہ مواصلات کم از کم 2 اور ممکنہ طور پر 5 یا 6 غیر ملکی ممالک پڑھ سکیں۔ یہ 5 یا 6 ممالک کون تھے؟ اس کا اشارہ فائیو آئیز انٹیلیجنس اتحاد کی طرف تھا، جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل تھے۔ چھٹا ملک شاید مغربی جرمنی تھا، جو اس منصوبے میں امریکہ کا شریک تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1980 کی دہائی میں امریکی انٹیلیجنس کی غیر ملکی حکومتوں سے حاصل کردہ معلومات کا 40% اسی ذریعے سے آتا تھا۔ مغربی جرمنی کے لیے یہ شرح 90% تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک پھنس چکے تھے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ کرپٹو اے جی کے آلات ظاہری طور پر بے ترتیب حروف پیدا کرتے تھے تاکہ پیغامات کو خفیہ کیا جا سکے، لیکن حقیقت میں یہ حروف بالکل بھی بے ترتیب نہیں تھے۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی NSA نے ان آلات میں کوئی خفیہ دروازہ نہیں لگایا تھا، بلکہ انہوں نے خفیہ نویسی کو اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ وہ آسانی سے پیغامات کو کریک کر سکتے تھے۔ اس منصوبے کا شکار ہونے والے ممالک میں جاپان، میکسیکو، مصر، جنوبی کوریا، ایران، سعودی عرب، اٹلی، ارجنٹائن، انڈونیشیا اور لیبیا جیسے اہم ممالک شامل تھے۔ صرف سوویت یونین اور چین نے کرپٹو اے جی کی ٹیکنالوجی خریدنے سے انکار کیا تھا۔ تصور کیجئے، جب مصر کے صدر انور سادات کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر بات چیت کر رہے تھے، امریکہ کے صدر جمی کارٹر ان کے تمام خفیہ پیغامات پڑھ رہے تھے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ اس طرح کے کئی اہم واقعات ہوئے جہاں امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے خفیہ معاملات میں دخل دیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ کیا ہوا جب امریکہ خفیہ ایجنسیوں کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں پتہ چلا؟ کیا انہوں نے کچھ کیا یا وہ خاموش تماشائی بنے رہے؟ مرکزی اور جنوبی امریکہ کے معاملے میں تو یہ سوال اور بھی سنگین ہو جاتا ہے، جہاں CIA خود انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث تھی۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے کہانی نے نیا موڑ لیا۔ اس کے لیے انتظار کیجئے ویڈیو کے دوسرے حصے کا۔